الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر ہمارا 23واں درس ہے۔ آج کے درس میں فتح مکہ کے متعلق چند معلومات بیان کی جائیں گی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے، جو مکہ والوں کا قریشیوں کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ چنانچہ بنو خزاعہ کا قبیلہ وہ مسلمانوں کا حلیف بن چکا تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان تھا کہ ہم ایک دوسرے کا تحفظ، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، جبکہ بنو بکر کا قبیلہ وہ قریشیوں کا حلیف بن چکا تھا۔ عہد و پیمان کے مطابق جیسے مکہ والوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا منع تھا، اسی طرح ان دونوں کے جو حلیف ہیں ان پر حملہ کرنا یا ان کا کسی قسم کا جنگ وغیرہ میں تعاون کرنا یہ بھی منع تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ قریشیوں کا جو حلیف قبیلہ بنو بکر تھا انہوں نے اچانک ہی اپنے مخالف بنو خزاعہ قبیلے پر حملہ کر دیا اور 20 سے زیادہ ان کے افراد کو قتل کر دیا اور طرح طرح کی اور بھی ان کو ظلم و زیادتیاں کی۔ بنو بکر نے جب حملہ کیا بنو خزاعہ پر تو قریشیوں نے پورا کا پورا ساتھ تعاون کیا اور ہر طرح کی ان کو سپورٹ بھی کی۔ جب بنو خزاعہ کے 20 سے زیادہ آدمی قتل ہو گئے اور بھی طرح طرح کا ظلم و ستم ہوا تو وہ تمام بھاگے مدینہ میں آئے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رودات سنائی کہ ایسے ایسے بنو بکر نے ہم پر حملہ کر دیا، حالانکہ ہمارا عہد و پیمان ہو چکا تھا اور قریشیوں نے ان کو پورا کا پورا تعاون کیا ہے، تو ہمارا تمہارے ساتھ حلیفانہ عہد و پیمان ہے، اس لیے ہمارا تعاون کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق کی تو ثابت ہوا کہ واقعی ان بنو خزاعہ پر یہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اور قریشیوں نے پورا پورا تعاون بھی کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب عہد و پیمان کے مطابق آپ نے ان کا تعاون کرنا تھا۔ قریشیوں کو جب اپنی غلط اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے تو عہد و پیمان کیا تھا تو ہم نے تو بنو بکر کا تعاون کر کے بڑی غلطی کی ہے، نتیجہ اب یہ نکلے گا کہ مسلمان ہم پر حملہ کریں گے، تو جو ہم نے امن و سکون کے چند سانس لیے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب مسلمان بھی بڑی طاقت اور قوت میں ہو چکے ہیں تو ہمارا حال تو برا ہوگا۔ تو اپنے اس برے انجام سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر کئی ہیلے اختیار کیے۔ ہمیشہ جب انجام سامنے نہ ہو تو انسان غلط کام کا تبھی ارتکاب کرتا ہے۔ عقل مند سمجھدار لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ڈاکو اور چور کو اپنا انجام سامنے ہو کہ میں پکڑا گیا تو میرا حشر یہ ہوگا، وہ کبھی بھی چوری اور ڈاکہ نہ کرے۔ اسی طرح حادثے کا شکار ہونے والے اگر اس کو پتا ہو کہ میں تیز رفتاری کے ساتھ
اندھا دھند جو موٹر سائیکل دوڑائے جا رہا ہوں، مقابلہ بازی کرتا جا رہا ہوں، تو میرا انجام یہ ہوگا جو بعد کے اندر اس کو نظر آتا ہے کہ دونوں ٹانگیں بھی فریکچر ہوتی ہے، خود بھی کئی مہینوں ہسپتال کا مہمان رہتا ہے۔ اگر وہ انجام اس کے سامنے ہو تو کبھی بھی ایسا نہ کرے۔ تو اصل کے اندر انجام ہمارے سامنے، ہم اس کو سامنے نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے غلط کام کا ارتکاب کر کے اپنے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ قریشیوں نے بھی اپنے مستقبل کو مد نظر نہ رکھا تو جلدی سے ان کا تعاون تو کر دیا، لیکن بعد کے اندر ان کو احساس ہوا۔ اس کام کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ میں بھیجا کہ آئندہ کے لیے یہ عہد و پیمان جو ہمارا پہلے سے ہو چکا اس کو پختہ بھی کریں اور اس کی مدت بھی بڑھائیں۔ ایک تو وہی صلح والا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اس کو پختہ بھی وعدے کو کریں اور صلح کی مدت بھی بڑھائیں اور فلاں یہ تمام کچھ کریں۔ ابو سفیان کو اس کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان جب مدینہ میں پہنچا تو اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس کے گھر آیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ جب آ کر گھر کے اندر جو نبی کا بستر تھا اس کے اوپر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے جلدی سے اپنے باپ کو روک دیا اور جلدی سے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان بڑا حیران کہ بیٹی کے گھر باپ آئے تو بیٹی کو تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، اچھے اچھے بستر بچائے جاتے ہیں، تو اس نے جو بچھا ہوا بستر تھا وہ بھی لپیٹ دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا یہ کیا؟ تو بیٹی نے بڑے بے باک انداز میں کہا کہ ابا آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، یہ پیغمبر کا بستر پاک ہے، اس لیے پاک بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ چنانچہ اس کے بعد ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کیے اور طرح طرح سے دائیں بائیں سے سفارشوں کی بھی کوشش کی، لیکن تمام کی تمام اس کی یہ کوششیں ناکام رہی، کامیاب نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا اور قریشیوں کے سامنے 3 باتیں پیش کی کہ یہ 3 شرطیں، 3 چیزیں ان کے سامنے پیش کرو کہ تینوں میں سے جس بات کو بھی وہ قبول کر لیں تو ہمیں قبول ہوگی۔ پہلی تو بات یہ کہ بنو خزاع کے جو مقتول ہیں ان کے دیت ادا کرو۔ بنو خزاع قبیلے کے جو 20 سے زیادہ آدمی قتل کر دیے ان کے دیت ادا کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بنو خزاع سے اپنا معاہدہ ختم کر دو۔ بنو خزاع سے معاہدہ ختم کر دو، اب جب ان کا داؤ چلے گا وہ انتقام لے لیں گے، وہ بھی حملہ کر دیں گے۔ تیسرا یہ کہ اگر یہ دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتے تو پھر ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے، جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو ہم نے خود ہی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اس کو توڑ دیا، ہم جب چاہیں تو پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو قریشیوں نے پہلی دونوں باتوں کا انکار کر دیا، البتہ تیسری بات اعلان جنگ والی اس کو قبول کر لیا، جس طرح المطالب العالیہ جلد 4 صفحہ 243 پر اس کی صراحت ہے۔ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کی تمام شرائط اپنے مفاد میں لکھی تھی اور بعض شرائط تو مسلمانوں کے واضح خلاف بھی تھی، لیکن اس کے باوجود امن پسند پیغمبر نے ان کی ایسی کڑوی کو سیدھی شرطوں بھی قبول کر لی، اور صحابہ کرام جو بڑے جذباتی ہو رہے تھے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کیا۔ اب ان شرائط کی عہد شکنی بھی مکہ والوں نے کی ہے، اور جو 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو بھی رد کر کے جنگ کی خود ہی جنگ والی انہوں نے شکل خود اختیار کر لی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں تو اس بات کے مستحق تھے کہ ان کو کی ناکوں چنے چبوائے جائیں اور ان کے ساتھ کے 2 ہاتھ کیے جائیں۔ تو اب اس سے بڑھ کر امن و سلامتی اور کیا ہو سکتی ہے؟
ایک تو ان کی تمام شرائط کو قبول کیا گیا، پھر مسلمانوں کی طرف سے ان شرطوں کا خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان کی طرف سے تمام شرائط کی مخالفت بھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ان کو 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا۔ انہوں نے پہلی 2 چیزوں کو مسترد کر کے تیسری بات جنگ والی انہوں نے اختیار کر لی۔ اب اس سے بڑھ کر اسلام اور اہل اسلام امر پسند، جبکہ مشرکین کافرین دہشت گردی پھیلانے والے، اور اس سے زیادہ اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام کس قدر امن پسند ہے، کس قدر امن کی کوشش ہے، اور جو دشمن ہیں، مشرکین ہیں، ان کی آگے معاشرے کے اندر بغاوت اور سرکشی کے انداز کیسے ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خفیہ طریقے سے اپنی تیاری شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سازی ہو یا معاشرے کی تربیت یا جنگوں کے نکلنے کا طریقہ، یہ تمام کے تمام امت کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بڑے خفیہ طور سے تیاری کرنے کے لیے ان کو یہ حکم دے دیا، اور اس انداز میں خفیہ یہ بات رکھی کہ مکہ والوں کو کانوں کان تک یہ خبر نہ پہنچے۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ اگر ان کو خبر پہنچے گی تو وہ بھی آگے مقابلے کے لیے پوری تیاری کریں گے، جس کی وجہ سے آپس میں جنگ ہوگی، خون خرابہ ہوگا، کچھ ان کے بھی آدمی قتل ہوں گے، کچھ ہمارے بھی شہید ہوں گے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ خفیہ طور پر اچانک ہی ان کا محاصرہ کر لیا جائے اور ان کو شکست بھی دے دی جائے اور خون ریزی سے بھی بچا جائے۔ چنانچہ آپ نے بڑی پوشیدہ طور پر یہ تیاری کی تھی۔ اسی دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا جو صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4274 کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ 7 مرتبہ یہ واقعہ لائے ہیں کہ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، ہجرت کر کے یہ اکیلے آئے تھے، اس کے بیوی بچے پیچھے مکہ میں تھے، اور یہ مکہ کے اندر بھی اجنبی آدمی تھا، وہاں کا قریشیوں کا، قریشی قبیلے سے نہ تھا، ان کے ساتھ کوئی تعلقات رشتہ داری نہ تھی۔ تو اس دن کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ باقی صحابہ کے پیچھے بیوی بچے یا باقی قریبی رشتہ دار اگرچہ رہ گئے ہیں، لیکن ان کے دیگر رشتہ دار وہاں موجود ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی خوشی غمی کے معاملے میں تعاون کر دیتے ہیں، لیکن میں دیار غیر ایک اجنبی آدمی تھا، میرا تو وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں مکہ کے لوگوں پر ایک احسان کر دیتا ہوں، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کریں گے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، خط لکھ کر مکہ والوں کو روانہ کر دیا، جس کے اندر یہ اطلاع دی گئی کہ تم پوری تیاری کر لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ گویا کہ آپ کی جنگ کا یہ راز انہوں نے آؤٹ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا، آپ نے چند افراد بھیج کر وہ خط وصول کر لیا۔ تو حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں کہ تم نے ایسا کیا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول جلدی نہ کرنا، پہلے میری گفتگو میری بات سن لینا کہ کس چیز نے مجھے آمادہ کیا ہے۔ نہ میں اسلام کو چھوڑا ہے، نہ میں مرتد ہوا ہوں، میں نے صرف یہ میرے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی، اس بات کی وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذباتی ہیں، تلوار نکال کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول مجھے اجازت ہو کہ اس نے نفاق والا کام کیا، میں اس کی گردن اتار دوں، جس نے مسلمانوں کے راز آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے غداری کی ہے، اس کو گردن اتار دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو بات فرمائی تھی وہ بھی ہمارے لیے اسوہ۔ آپ نے فرمایا اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، عمر آرام سے بیٹھو، یہ وہ ہے جو بدر میں شریک تھا، یہ وہ صحابی ہے جو جنگ بدر میں شریک تھا۔ مطلب غلطی اس سے ضرور ہوئی ہے اور انتہائی سنگین غلطی ہے
کہ مسلمانوں کی جنگی راز اترانا، لیکن اس کے ماضی کو بھی سامنے رکھو۔ یہ بدر کے اندر شریک ہوا ہے، کسی کی غلطی کی وجہ سے اس کی سابقہ نیکیوں پر، سابقہ اچھائیوں پر، سابقہ خوبیوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، اگرچہ غلطی ان کی بہت ہی سنگین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جذباتی کہ ایسے آدمی کی گردن اتارنی چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ بدر میں شریک تھا، تو جس کی اتنی عظیم نیکی ہے اس کو بھی ذرا مد نظر رکھو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اپنے ساتھی ان کی ماضی کو بھی مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ 5 سال 10 سال 15 20 سال آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کے ادارہ میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے سکول کالج مل فیکٹری میں، تو کمی کوتاہی انسانوں سے ہوتی ہے۔ اگر اتنے عرصہ میں بہترین اس کا کام ہے، بہترین اس کی ڈیوٹی ہے، بہترین اس کا کردار رہا ہے، تو کبھی ایک غلطی زندگی میں ہو گئی تو اس کے تمام پر پانی پھیر کر اس کو اگلے دن ہی دھکا دے کر نکال دینا، یہ بھی کوئی شرافت نہیں ہے۔ آج ایک نہیں 20 واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک کسی مسجد کے اندر 10 سال 15 سال امامت خطابت کرتا ہے، کوئی مدرس کسی مدرسہ میں 15-20 سال وہ پڑھاتا ہے، کسی سکول کالج کے اندر یا مل فیکٹری کے اندر کوئی آدمی 15-20 سال امانت اور دیانت اور محنت و مشقت سے کام کرتا ہے، اور ان کے جو ناظم ہیں، مدیر ہیں، متولی ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں اس کی محنت کا، لیکن کوئی ایک غلطی اس سے ہو جائے یا اس کی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تمام 15-20 سال کی محنت پر پانی پھیر کر اگلے دن اس کو دھکا دے کر نکال دینا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ اور یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ معمولی غلطی پر، اگر اس کی نہیں تو اس کی کہ بیٹے کی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی اگر وہ اس ناظم سے، اس مدیر سے، اس مسجد کے متولی سے خود ہو جائے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پھر پورے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اپنی غلطی پر، اپنے اولاد کی غلطی پر، تو کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی جاتی، بات کو وہیں دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے سے ہو جائے تو اس کو اچھال کر اس کے نکلنے کا جواز بنا لیا جاتا ہے۔ کس قدر یہ افسوس کی بات ہے۔ اور تو اور ملوں فیکٹریوں والے جو دنیا دار ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپے اپنی جیب سے لگائے ہوتے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے چندوں پر مدرسہ بنانے والے، مسجدیں بنانے والے، ان کا تو حال اتنا پتلا ہے کہ روپیہ انہوں نے اپنی جیب سے ایک نہیں لگایا ہوتا، تمام تو لوگوں کی رقمیں ہوتی ہے، لیکن اپنے خلاف، اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف یا اس کی مزاج کے خلاف اپنے متعدد افراد کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے محنتی قسم کے اساتذہ، قسم کے ہیرے قسم کے افراد ضائع کر دیتے ہیں سے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر۔ اس لیے دین صرف ایک تسبیح چلانے کا نام نہیں ہے، ایک 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی دین نہیں ہے، یہ 2-4 اشتہاروں میں نام لکھوا کر کوئی تقریر اور بات کر رہے نہیں، دین نہیں ہے۔ دین پورا پورا ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے متعدد افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ افراد کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو ضائع نہیں کیا جاتا، ان کو توڑا نہیں جاتا، لیکن ہمیں یہ عقل و شعور نہیں آتا۔ ایک آدمی پر 10 سال محنت کر کے جب اس کو تیار کیا ہے، 10 سال پر اس پر لاکھوں روپیہ لگا کر اس کو تیار کیا ہے، معمولی محنت پر اس کو دھکا دے دیا۔ جب پہلے سال میں تو اس کی غلطیاں قابل برداشت تھی، دوسرے سال قابل برداشت تھی، جب اس نے کئی مدرسے کا وقت، طلباء کا وقت، انتظامیہ کا وقت اور روپیہ پیسہ اتنا صرف کر کے ایسا ایک تجربے کو پہنچا، ایک نتیجے پر پہنچا، اب اس کی معمولی غلطی بھی برداشت نہیں ہے۔ اور بعض کو تو حسد ہی کھا جاتا ہے کہ اب فلاں جو ہے خطیب بن گیا ہے، فلاں جو مدرس بن گیا ہے، لوگ ان کے ارد گرد دائرہ وسیع ہو گیا ہے، لوگ اس کی عزت احترام کرتے ہیں،
لیکن مدیر اور ناظم کو اور متولی کو یہ برداشت نہیں کہ اس کے گرد کیوں لوگوں کا حلقہ جمع ہو گیا ہے. صرف یہ حسد کی وجہ سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس پر اعتراض طرح طرح کے تان و تشنیع کیے جاتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کی کمیوں کوتاہیوں کو کس طرح نظر انداز کر کے ان کا کیسا دفاع کیا ہے، اور ان کی سابقہ نیکیوں کو مد نظر رکھ کر آئندہ ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ان کو کیسے آپ نے رفع دفع کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.